بہت ہی انوکھی بات یہ ہے کہ ممباز رحمہ اللہ سے جن طلباء نے علم حاصل کیا باقاعدہ وہ بھی ان عہدوں پر پہنچ چکے ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ان کے اساتذہ پائے جاتے تھے۔ تو یہی لقب محمد السبیل رحمہ اللہ آ کر فضیلت الشیخ ممباز رحمہ اللہ کو دیا کرتے تھے کہ یہ اس زمانے کے اہل سنہ کے امام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ممباز رحمہ اللہ کے تعلیمی سفر کے متعلق، کس طرح ان کی تعلیم شروع ہوئی تھی اور ان کے تعلیم کیسے ختم ہوئی اور کن لوگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا اور ان سے کن طلباء نے علم حاصل کیا تھا۔ اور بہت ہی انوکھی بات یہ ہے کہ ممباز رحمہ اللہ سے جن طلباء نے علم حاصل کیا باقاعدہ وہ بھی ان عہدوں پر پہنچ چکے ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ان کے اساتذہ پائے جاتے تھے۔ تو چند نام میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اس وجہ سے کہ ممباز رحمہ اللہ جامعۃ الاسلامیہ مدینہ المنورہ میں استاد تھے، تو کون بتا سکتا ہے کہ ان کے پاس پڑھنے والے طلباء کی لسٹ کتنی تھی، تعداد کتنی تھی؟ ہزاروں کے طلباء ان کے پاس علم حاصل کیا ہے، ہزاروں کے طلباء، اس وجہ سے کہ صرف جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ میں کئی ہزاروں کے طلباء پائے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ حرمین شریفین میں ان کا درس ہوا کرتا تھا، کئی الگ الگ حلقات میں باقاعدہ یہ خطابت کو پہنچتے تھے، کئی ایسے جماعت تھے جہاں پر یہ خطابت ان کے چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے طلباء کی گنتی ہم گن نہیں سکتے۔ الحمدللہ دنیا کے ہر کونے کونے تک ان کے کتابیں بھی پائے گئے اور پہنچے، اور باقاعدہ علم بھی پہنچا، اور اس کے ساتھ طلباء بھی وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو چند نام ہیں، خاص طور پر ان کے لسٹ میں سے چند علماء اکرام یہ بتاتے ہیں، صالح بن محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جو کہ ان کے ہم عصر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے کئی چیزیں ان سے سنی ہیں اور ان کے فتووں کو انہوں نے لیا ہے اور باقاعدہ ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ آ کر ان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ ممباز رحمہ اللہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بھی ہمارے پاس ایک الحمدللہ بہت ہی بہتر استاد جو کہ صالح الفوزان رحمہ اللہ ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے صحت کے اللہ عافیت عطا کریں۔ الحمدللہ آج بھی وہ مقام جو ممباز رحمہ اللہ اس زمانے میں جامعۃ الاسلامیہ میں جو کام کرتے تھے اور جو باہر فتاوے کا کام تھا، یہ کام باقاعدہ الحمدللہ آج صالح الفوزان استاد رحمہ اللہ باقاعدہ کام کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی طلباء کے نام ہیں جو آج بہت ہی مشہور ہیں، باقاعدہ آپ اگر یوٹیوب پر ان کا نام بھی سرچ کریں گے تو ان کے بہت زیادہ تقاریر بھی ہیں، اور یہ عہدوں پر بھی بہت اعلیٰ عہدوں پر بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ عبد الرحمن البراق ہیں، عبداللہ بن جبرین ہیں، ابراہیم بن عبد الرحمن ہیں، جو کہ مکتبہ ابن باز رحمہ اللہ کے جو مکتبہ تھا، جو وہاں پر باقاعدہ مدرسہ بھی موجود ہے، جہاں پر جامعہ بھی موجود ہے، وہاں کے مدیر بھی ہیں ابراہیم بن عبد الرحمن۔ اور ایک ہیں ابراہیم بن محمد، جو کہ آج سعودی عرب کے جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں ان میں سے ایک ممبر ہیں، جو بھی سعودی عرب کا ایک اہم کام معاملہ یا سارے دنیا کا کوئی فتویٰ دینا ہو تو کبار علماء جو جمع ہوتے ہیں اور اس پر غور و فکر قیاس کر کے جو فتویٰ نکالتے ہیں اور جو فتویٰ دیتے ہیں، اس میں سے شمار ہوتا ہے ابراہیم بن محمد، جو کہ شاگرد ہیں ممباز رحمہ اللہ کے۔ ابو بکر جابر الجزائری ہیں، جو کہ مسجد نبوی میں مدرس ہیں، جہاں پر ان کا درس چلتا ہے، مسجد حرم النبویہ میں باقاعدہ یہ ان کا درس چلتا ہے۔ اور ایک بہت ہی خوشی کی بات کہ سعود بن ابراہیم الشریم، جو کہ الحمدللہ بہترین قرات اور کعبے کے امام ہیں، مسجد الحرم کے امام اور خطیب بھی ہیں، اور باقاعدہ یہ مفتی بھی بن چکے ہیں سعودی عرب کے، قاضی بھی بن چکے ہیں۔ یہ عہدہ بھی حاصل کرنے والے یہ شاگرد استاد شریم رحمہ اللہ باقاعدہ ممباز رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے۔
صالح بن سعد ہیں جو کہ جامعۃ الاسلامیہ کے استاد بھی پائے گئے اور وہاں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے ذمہ داریوں کو بھی سنبھالا تھا۔ صالح بن محمد اللحیدان ہیں۔ صالح بن سعد رحمہ اللہ کے تقاریر الحمدللہ بہت بہتر ہیں، باقاعدہ آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ طلبہ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں، خود جامعۃ الاسلامیہ میں ہو یا باہر جہاں بھی وہ حلقات کو پہنچتے تھے یا جہاں پر بھی وہ درس دیا کرتے تھے، بہت سے ان کے طلبہ ہیں جن کی تعداد ہم گنا نہیں سکتے۔ اس طرح ان کے اساتذہ پر بھی بہترین اور ان کے شاگرد بھی بہترین، تو درمیان میں ایک ایسا ذریعہ امام باز رحمہ اللہ بنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بہت زیادہ علم کو ان کے اندر جمع کیا اور اس کے ذریعے پھر علم کو پھیلایا۔ تو الحمدللہ یہ ایک مثالی شخصیت ہیں جو ہر طلبہ کے لیے جو ہم اس طرح بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو کہ محدث العصر تھے، اور انہوں نے فضیلت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ وہوا مجدد هذا العصر وہوا مجدد هذا الزمن، تو باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ زمانے اور اس وقت کے یہ دین کو مجدد کرنے والے، مکمل شریعت کو پھر سمجھانے والے ہیں۔ محمد السبیل رحمہ اللہ باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو کہ ہمارے ایک امام ہیں، وہ امام اہل سنہ والجماعت تھے، تو یہی لقب محمد السبیل رحمہ اللہ آ کر فضیلت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کو دیا کرتے تھے کہ یہ اس زمانے کے اہل سنہ کے امام ہیں۔ اس طرح ان کی یہ چھوٹی سی تاریخ رہی جو تعلیمی سفر کے متعلق، جو ہر طالب علم کو اس طرح اساتذہ ڈھونڈیں اور اساتذہ سے مکمل فائدہ اٹھائیں، اور جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے امت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی چاہت بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو خاص طور پر علماء اکرام کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔